کچھ فرماتے ہیں اس میں علماء کی دو جماعتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں میں سے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ نبی میں اختلاف ہے لیکن ولی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ مثال کے طور پر اللہ کے نبی مان لیجیے، اب اللہ کے نبی ہیں یہ خضر علیہ السلام، اور اس کتاب میں کیا لکھا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جو قوالیاں ہوتی ہیں اور جو قوالیاں سننے کے لیے آتے ہیں، ان کی جو چپلیں ہوتی ہیں، ان چپلوں کی رکھوالی حضرت خضر علیہ السلام کرتے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی ہیں اور لکھا کیا ہے کہ قوالی سننے والوں کی چپلوں کی حفاظت کرتے ہیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ کفریہ جملہ ہے اگر نبی مانا جائے، اور اگر ولی مانا جائے تو یہ توہین ہے، کیونکہ اللہ کا ولی کسی عام آدمی کی چپلیں رکھائے، بس اسی کے لیے رہ گیا تھا وہ۔ میرے دوستو آگے چلیے، حالانکہ اگر آپ اس بات کو مانیں گے، وہ واقعہ جو حضرت سوختہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت سوختہ نے فرمایا کہ بھئی تم نے میرے مرید کو قتل کیا تو میں تمہارا سلسلہ سوخت کرتا ہوں۔ بہرحال اگر آپ کو اس واقعے کو حقیقت مانیں گے تو آپ کو یہ بھی حقیقت ماننا پڑے گا۔ کون سی حقیقت؟ کہ نبی ہیں اور قوالی سننے والوں کی چپلیں رکھاتے، اس کفریہ جملے کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جملہ کفریہ ہے، اور یہ سید میر عبد الواحد پلگرانی کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس میں الحاق کیا گیا ہے۔ اور آگے چلیے، آگے اس میں لکھا ہے کہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ میرا جو مزاج ہے، جو عادت ہے، وہ تقریر کی نہیں ہے، لیکن لوگ مجبور کرتے ہیں، بے شک خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کچھ احبا نے حکم فرمایا تو میں نے سوچا کہ کچھ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے سلسلے کے تعلق سے بات کی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے۔ حضرات محترم، آگے اس میں کیا لکھا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ایسے ویسے نبی نہیں ہے، مطلب انبیاء اکرام 1,24,000 2,24,000 کم و بیش آئے، لیکن اس میں کچھ انبیاء اکرام کے مرتبے الگ ہیں، یعنی رسول بھی ہے، نبی بھی ہے۔ تو یہ نبی بھی ہے، الحمدللہ رسول بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے۔ حضرات محترم، تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کے والد معاذ اللہ بت پرست تھے، یعنی آزر، یہ بت پرست تھے۔ اب یہ بتائیے کوئی نبی کسی کافر کی پشت سے جنم لے سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے؟ ارے وہ تو اللہ کا نور ہے، وہ جتنی پشتوں سے منتقل ہو کر آتا ہے وہ سب نورانی پشتیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں کیا لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد معاذ اللہ آزر یہ بت پرست تھے، لیکن اعلیٰ حضرت حدیثوں کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آپ کے والد محترم بت پرست نہیں تھے بلکہ خدا پرست تھے، خدا کو ماننے والے تھے، اور وہ آزر نہیں تھے بلکہ طارق تھے۔ کون تھے؟ طارق، حضرت طارق رضی اللہ تعالی، بلکہ آزر نہیں۔ اور اس میں کیا لکھا ہے کہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے والد بت پرست ہیں، معاذ اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر اس واقعے کو آپ حقیقت پر مبنی کریں گے، اسے تسلیم کریں گے، تو ان باتوں کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا، اور یہ باتیں سب کفر ہیں، اس پر ایمان رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج۔ تو میرے دوستو، حاصل کلام یہ ہوا کہ وہ واقعہ جو میں کہے آخری بات، اس کے بعد بس ہمارے حضرت آخری بات، وہ واقعہ المختصر بہت کم الفاظ میں تیزی کے ساتھ، کہ ایک بادشاہ تھا۔ یہ اس کتاب کے واقعے کو میں بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں۔
کہ اس زمانے میں سرکار مدار العالمین کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو تو جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت مدار پاک فلاں جگہ آئے ہوئے ہیں تو اس کی دل میں تمنا ہوئی کہ وہ مدار پاک سے ملے، ملاقات کرے۔ جب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہ رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ آپ ایک کافر سے، ایک مشرک سے باتوں میں مشغول ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ انتظار کرتا رہا۔ آخر میں کیا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ مدار پاک نے بادشاہ کو نظر انداز کر دیا اور اس کافر کی باتوں میں مشغول ہے۔ چلو بھئی یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے نظر انداز کر دیکھا نہ ہو، لیکن آگے کیا ہے، جب وہ بادشاہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو آپ اس پر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ مدار پاک اس بادشاہ پر غضبناک ہو جاتے ہیں اور اسے مارنے کے لیے اپنی تلوار نکال لیتے ہیں۔ یہ کس میں لکھا ہے؟ اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا، پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی، میرے پاس موجود ہے پروف کے موبائل میں۔ کیا کہ آپ غصے میں آ جاتے ہیں، غضب میں آ جاتے ہیں اور اپنی تلوار نکال لیتے ہیں، اسے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اتنے میں رسول کریم آ جاتے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو گئے۔ اب میرے آقا فرما رہے ہیں، اے مدار اعظم، اے مدار، اے بدیع الدین احمد، اپنی تلوار کو میان میں رکھ لو۔ اب دیکھیں آگے کا جملہ، دیکھیں کیسا کفریہ جملہ ہے۔ اب مدار پاک کہتے ہیں نہیں، یہ تلوار جب نکل چکی ہے تو وار تو ہوگا، تلوار نکل چکی ہے تو وار تو ہوگا، اتنا کہنا تھا اور آپ نے اس کی گردن تن سے الگ کر دی۔ اب آپ دیکھیں کہیں سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بتاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دین کی خدمت کے لیے آقا کریم نے ہندوستان آپ کو بھیجا، آپ فرما رہے ہیں مدار رک جاؤ اور آپ کہہ رہے نہیں، تلوار جب نکلی ہے تو وار ہوگا۔ ارے ایسا کہنے والا ولی تو دور، ارے مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بہرحال قتل ہو گیا۔ اب وہ مرید، وہ جو بادشاہ کا مرید کس کا تھا؟ حضرت سوختہ رضی اللہ عنہ۔ انہیں پتا لگا کہ مدار پاک نے میرے مرید کی گردن کو تن سے الگ کر دیا، وہ بھی جسم جوش میں آ گئے، حاضر ہوئے۔ تو مدار پاک نے کچھ انہیں بد دعا دی تو ان کے جسم میں آگ سی پھیلنے لگی، مطلب وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا جسم جل رہا۔ حضرت سوختہ رضی اللہ عنہ، اب سوختہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ولی تھے اس کتاب کے مطابق، اس میں لکھا کہ یہ بھی ولی تھے، تو انہوں نے بھی بد دعا دے دی کہ اے مدار، تم نے میرے مرید کو قتل کیا ہے، میرے لیے بد دعا کی ہے، میں بھی تمہیں بد دعا دیتا ہوں کہ آج کے بعد تمہارا سلسلہ سوکھ ہو۔ اب کیا مدار پاک جواب دیتے ہیں کہ تم میرا سلسلہ کیسے سوخت کرو گے، میں ہی اپنے اجازت و خلافت کو ختم کر دیتا ہوں، اور میں نے جتنی خلافتیں جن خلفاء کو دی ہے ان سے واپس لیتا ہوں۔ اب میرے دوستو، آپ سچائی کے ساتھ بتائیں اس میں کتنی باتیں کفریہ تھیں۔ پہلی بات تو اللہ والا کس لیے ہوتا ہے؟ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے۔ اگر کسی اللہ والے کے یہاں کوئی دین کو سیکھنے کے لیے آئے گا، اللہ والے کے پاس ملاقات کرنے کے لیے آئے گا، تو وہ نظر انداز کرے گا؟ بالکل نہیں نظر انداز، بلکہ خود بلائے گا۔ وہ تو خود ہی لوگوں کو دین کی طرف مائل کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے نظر انداز کر دی، یہ بات غلط۔ دوسری یہ کہ جب وہ بادشاہ حاصل ہوا آپ اس پہ غضبناک ہوئے۔ اس نے خطا کون سی کی تھی جو غضبناک ہوں گے؟ کیا خطا تھی اس کی؟ تو یہ بات بھی سراسر غلط کہ آپ غضبناک ہو گئے۔ اور تیسری بات کفریہ یہ کہ جب اس نے مدار پاک نے تلوار نکالی تو آپ نے سرکار کی بات نہیں مانی اور کہا کہ تلوار نکلی تو وار ہوگا۔ یہ تیسرا جملہ کفریہ۔ تو بتائیے مدار پاک کی وہ عظیم شان ہے، وہ عظمت والے ہیں، ایسی رفعت والے ہیں، ایسے بلند مرتبے پر فائز ہیں، وہ سرکار کی فرمان کی عدولی حکم عدولی کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے فرمان کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرات محترم، حاصل کلام المختصر یہ ہوا کہ یہ واقعہ سراسر غلط ہے، بے بنیاد واقعہ ہے، جس کو لوگ چیخ چیخ کر اس واقعے کو اپنی دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میرے مدار کا سلسلہ جاری و ساری تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ قادری دمدار 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 مسلک امام اعظم مسلک امام اعظم نعرہ تکبیر حضرات محترم، میں اپنی بات اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے اب بھی وہ شان باقی ہے. یہ عاشقان سادات کرام کے لیے ہے، جو خاندان رسول سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. خدا کا شکر ہے اب بھی وہ شان باقی ہے، وہی عروج وہی آن بان باقی ہے. خدا کا شکر ہے اب بھی وہ شان باقی ہے، وہی عروج وہی آن بان باقی ہے. اور اگر ہو پھر کوئی کربو بلا تو مت ڈرنا اے مداریو، اگر ہو پھر کوئی کربو بلا تو مت ڈرنا. کیوں؟ ابھی میرے نبی کا خاندان باقی ہے، ابھی میرے نبی کا خاندان باقی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں رب کریم انہیں اپنے حبیب پاک کے صدقے میں معاف فرمائے اور آئندہ صحیح طریقے سے نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سبوں کے دلوں میں سادات کرام کی محبت پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.